اب اللہ کا فرمان، آپ نے ابھی تک تو باتیں سنی نا، اب اللہ کا فرمان سن لیں اور تسلی ہو جائے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا یشقا جلیسہم، لا یشقا جلیسہم، کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو اللہ والوں کی صحبت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں نا، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، شعر ہے اردو کا، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ اچھے اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ آپ تو جتنا چاہ سکتے ہیں چاہیں، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ وہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ والوں کے پاس جاتے رہو، آپ ان کو چاہ رہے ہو، جس دن انہوں نے چاہ لیا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بڑے واقعات بزرگان دین کے، وہ جو ایک تو ہوتا ہے نا کسی کتاب میں پڑھ لیے، جو دیکھے ہوئے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت صاحب میاں صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد بابا امیر الدین کوٹلہ شریف، ان کے پیر و مرشد جو تھے مکان شریف، وہ سادات بھی تھے۔ مکان شریف اب انڈیا میں ہے وہ جگہ، وہاں اس کو مکان شریف کہا جاتا تھا۔ ان کا ایک مرید تھا، اس نے کبھی پیر صاحب کو پیٹھ نہیں کی تھی، اس نے کبھی پیر صاحب کو پیٹھ نہیں کی تھی، انہی کی طرف دیکھتا تھا۔ تو جنازہ لایا گیا، اس شخص کا انتقال ہو گیا، پیر صاحب جدھر تھے، حالانکہ اس کی وفات ہو چکی، اس کا منہ اس حالت میں بھی پیر صاحب کی طرف۔ اب پیر صاحب پیچھے کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، منہ تو کعبے کی طرف ہونا چاہیے، اس کا منہ پیر صاحب کی طرف، کیونکہ اس نے کبھی پیر صاحب کو پیٹھ نہیں کی تھی۔ اب وفات ہو چکی ہے، حضرت سے لوگوں نے کہا حضرت جی ادھر آ جائیں ورنہ اس کا منہ ادھر رہے گا۔ خیر نماز پڑھا کے وہ ادھر آ گئے۔ جب دفنا دیا گیا، آپ نے فرمایا کھود کے دیکھ لو، ابھی بھی منہ میری ہی طرف ہوگا۔ آپ کے منہ سے پنجابی کا ایک جملہ نکلا، جن کو پنجابی آتی ہوگی وہ سمجھیں گے۔ فرمایا اشکے او تیرے پک دے، اشکے او تیرے پک دے، کیا مطلب؟ کہ رشک آ رہا ہے تیری اس پختہ عادت پر، کیا کہنے تیری اس پختہ عادت پر۔ تو یہ اللہ والوں کا ساتھ ہو جائے۔ اسی طرح روایتوں میں حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ایک خادم تھا، آپ کے ساتھ ہوتا تھا، آپ نے اس کو آواز دی، حالانکہ اس کی وفات ہو چکی، اسی وقت تھوڑی دیر پہلے اس کی وفات ہو چکی، آپ نے اس کو آواز دی، اس نے بستر سے آواز لگائی، جی حضور۔ تو یہ اللہ والوں کے ساتھ، اب بعض لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں، وہ اس طرف آئے نہیں، ادھر کی ہوا نہیں لگی، تو ان کو اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے بولیں گے۔ والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل پڑھ لو، اس میں پوری روایت موجود ہے۔ تو جن مردوں کے بارے میں فرمایا، انہوں نے کلام بھی کیا، آج بھی آپ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ والوں کا ساتھ مل جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کو کمینہ پن کہنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ۔ اچھا، بعض لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں، شہری طور پر جس کو آپ کے ہاں سویلائزڈ کہتے ہیں، کہ یہ شہری ہے، ذرا تہذیب یافتہ ہے، گاؤں کا جو ہے وہ گوار ہے، اجڑ ہے، آپ اس طرح کے لفظ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ گاؤں کے سادہ لوگ وہ درجہ رکھتے ہیں جو بڑے بڑے محنت کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ ان کی زبان میں
لفظ وہ صحیح طرح ادا نہیں کرتے ہوں گے، آپ بہت صاف بولتے ہوں گے، وہ صاف نہیں بولتے ہوں گے. اسی طرح آپ کے لباس کے انداز اور ہوں گے، ان کا سادہ سا لباس ہوگا، مگر وہ اپنی اس سادگی کی وجہ سے، خالص ہونے کی وجہ سے بارگاہ الہی میں جو درجہ رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے بڑے بڑے پیروں کا وہ درجہ نہ ہو. تو یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ والوں کا ساتھ ظاہر بھی بدلتا ہے، باطن بھی. تصرف کس کو کہتے ہیں؟ تصرف کے معنی روحانی طاقت سے آپ کا حال بدل دینا، حالت بدل دینا. تو یہ اللہ والوں کی نگاہ ہو جائے تو بیڑا، شعر پڑھتے ہیں نا آپ، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں. اللہ کا فرمان ہے نا، جو میرے پیارے ہو جاتے ہیں ان کی آنکھ، تو پھر اس میں اثر آ جاتا ہے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. چوروں سے قطب بنے، زندگی میں انقلاب آیا. انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں. ایسی تبدیلی آئی کہ کچھ کے کچھ ہو گئے، کیا تھے اور کیا ہو گئے. تو یہ اب آج کل، معافی چاہتا ہوں، ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ نیک نظر آئیں، اچھے نظر آئیں، اللہ والے نظر آئیں، لیکن اللہ والے بنتے نہیں. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بات اور ہوتی ہے، ان کی بات. ہم دوسروں کو ہی جھانکنے میں لگے رہتے ہیں، وہ اپنے اندر جھانکتے ہیں. کیونکہ سب سے اچھے جھانکنے کی جگہ کیا ہے؟ اپنا گریبان. اپنے اندر جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. جاننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو پہچان. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. مگر یہاں دوسروں کے عیب، وہ ایسا وہ ایسا وہ، اسی میں ساری عمر گزر جاتی ہے. قال، بولنے میں، حال میں تبدیلی نہیں آتی. بس قال، گفتار کے غازی، کردار کے غازی نہیں. اور یہ حال کب بنتا ہے؟ جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں اپنی ہستی کو پامال کیا جائے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. اور باتیں کرنے والے اپنا حال بنا، تو باتوں کا غازی ہے، حال کا غازی بن، کردار کا غازی بن. اور اس کے لیے کسی کامل اللہ والے کے سامنے اپنی ہستی کو پامال کر، یعنی یہ جو اندر میں آئی ہوئی ہے نا، اس کو نکال. تو پھر ہوتا ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والے کمینے، دناعت ہونا، خساست ہے، خسیس ہے، یوں ہے، وہاں ہے. تو یہ آج کل ہم میں بھی چونکہ بیماری آ گئی ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھوں. یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کہ اگر عربوں کا سردار صدیق اکبر کھڑا ہے تو ساتھ میں رنگ کا کالا ہے، مگر بظاہر غلام ہے، بک رہا ہے، مگر کندھے سے کندھا ملا کر حبشی بلال بھی کھڑا ہے. اگر عربوں میں مشہور شخصیت عمر فاروق کھڑے ہیں تو کندھے سے کندھا ملا کر روم کا صہیب بھی کھڑا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو علامہ اقبال نے کہا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہو. یہ نماز آپ کو سکھاتی ہے
مگر ہم مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، مسجد میں جائیں گے یار پتہ نہیں وہاں صفائی ہوگی نہیں ہوگی، کون سی صف ہوگی، سارے لوگ، اب ہم اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، یہ ہو گیا ہمارا حال۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی اور سادگی کی توفیق عطا فرمائے، اکڑ سے، کبر سے، غرور سے بچائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے کہا قوم نے کہ تیرے فرما بردار، تیرا کہنا ماننے والے تو وہ لوگ ہیں جو چھوٹے ہیں، نیچ قوم کے ہیں، ادنا مرتبہ رکھتے ہیں، رذیل لوگ ہوں گے تو ہم تیرے یہاں کیوں آئیں؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، وہاں چونکہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ، اونچا علاقہ، تو اگر مکہ مکرمہ شہر میں گرمی ہے تو طائف اونچا ہونے کی وجہ سے وہاں ذرا ہوا ٹھنڈی، تو بڑے بڑے سرداروں نے وہاں اپنا بنایا ہوا تھا رہائش کا انتظام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمانے چلے گئے، انہوں نے آگے سے مذاق اڑایا، تمسخر، کہ اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی مالدار کو بناتا، جاگیردار کو، زمیندار کو، نمبردار کو، آپ کو نبی بنایا۔ انہوں نے مذاق اڑایا، کیا مطلب؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مالدار ہیں تو ان کو ہی عہدہ ملنا چاہیے، کسی اور کو ملنا نہیں چاہیے۔ تو وہ یہ کہنے لگے جب آپ کے ساتھ اس طرح کے لوگ بیٹھیں گے تو ہم کیسے آئیں، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں، نہ تو عقل کی طاقت ہے، نہ فکر و سوچ کے، یہ عام لوگ ہیں۔ یہ وہ چونکہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہی تو سب کچھ بیماری ہے نا۔ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ من ہیچ نیم، میں کچھ نہیں ہوں، میں یہ میرا مشورہ ہے آپ کو، رات کو سونے سے پہلے جب آپ سونے لگو آنکھیں بند کر لو اور پکے دل سے اللہ ہے میں کچھ نہیں ہوں، میں نہیں ہوں اللہ، میں نہیں ہوں اللہ۔ جب آپ یہ سوچو نا کہ میں نہیں ہوں تو سمجھ لو کہ میں بالکل نہیں ہوں۔ اب دیکھو کہ دائیں بائیں ادھر ادھر کسی کو آپ کی پرواہ ہے؟ نہیں ہے، تو پھر آپ کیا ہو؟ کیا ہو پھر آپ؟ تو یہی سوچنا ہے ہمارے اندر، یہ روح کا، یہ سانسوں کی جو چل رہی ہے ڈور، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے دست قدرت میں ہے۔ ہم اپنی طرف سے پلاننگ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، مگر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، میں یوں ہوں، میں وہاں ہوں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل، مگر ساتھ فرماتے ہیں ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر فخر تو جو دنیا دولت نہیں رکھتا ان کو رذیل کہنا یہ اچھی بات نہیں۔ ہاں کسی کی عادتیں، ہمیں کہا جاتا ہے غلط قوم میں رشتے نہ کرو، تو غلط قوم سے مراد کون لوگ؟ جن کی عادتیں اچھی، بول چال، رہن سہن ان کا اچھا نہیں ہے، ان میں نہیں جاؤ ورنہ انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ تو اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے، سوچ بھی اچھی ہو جائے گی، عادتیں بھی اچھی ہو جائیں گی، تو ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی ہے۔